بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، اپنے آفیشیل چینل سے رانا بخت بیدار آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، اس چینل پہ ہم پاکستان کی سیاست اور کرنٹ افیئرز کے حوالہ سے اپنا تجزیہ اور ولاگز آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج 12 مئی 2023 بروز جمعۃ المبارک ہے۔ آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ ڈسکس کیا جانے والا القادر ٹرسٹ کیس۔ آج ہم اس کے پس منظر اور اس کیس کے حوالہ سے دستیاب تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، القادر ٹرسٹ پاکستان کی دو پاپولر شخصیات، سابق وزیر اعظم پاکستان جناب عمران احمد خان نیازی صاحب اور ان کی اہلیہ سابق خاتون اول پاکستان محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کے زیر انتظام چلنے والا ایک ٹرسٹ ہے۔ اس کے علاوہ محترم زلفی بخاری صاحب، محترم بابر اعوان صاحب اور دیگر لوگ بھی مختلف اوقات میں اس ٹرسٹ کے ٹرسٹی رہے ہیں، لیکن نمایاں نام انہی دونوں میاں بیوی یعنی کہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب اور ان کی اہلیہ کے ہیں۔ اس ٹرسٹ نے یہ اعلان کیا کہ پاکستان میں القادر اسلامک یونیورسٹی اور القادر اسلامک سینٹر کے حوالہ سے کے نام سے ایسے ادارے قائم کیے جائیں گے جس میں اسلام اور صوفیزم کے حوالہ سے علوم بھی پڑھائے جائیں گے اور جدید عصری علوم سے بھی پاکستان کی آنے والی نسل کو، پاکستان کی نوجوان نسل کو روشناس کیا جائے گا اور وہ زیور تعلیم ان کو دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، پاکستان کے ایک بہت بڑے پراپرٹی ٹائکن اور پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کے حوالہ سے اپنی منفرد پہچان رکھنے والے ایک بہت بڑے نام بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض صاحب نے اسی القادر ٹرسٹ کے لیے 458 کنال زمین جو ہے وہ پاکستان کے ضلع جہلم میں سہاوا کے قریب اس ٹرسٹ کو عطیہ کی۔ اس ٹرسٹ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ اسی زمین پہ القادر اسلامک یونیورسٹی اور القادر اسلامک سینٹر قائم کیا جائے گا، جس میں نوجوانوں کو اسلامی اور عصری علوم سے آراستہ کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ تو تھی القادر ٹرسٹ کی مختصر سی تاریخ۔ اب القادر ٹرسٹ کیس کی طرف آتے ہیں۔ ناظرین کرام، القادر ٹرسٹ کیس 2019 دسمبر سے تقریباً یہ کیس شروع ہوتا ہے، جب برطانیہ کے ایک ادارے NCA یعنی نیشنل کرائم ایجنسی، ان کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ پاکستان کے اس پراپرٹی ٹائکن کی منجمد جو رقم تقریباً 190 ملین پاؤنڈ، جو پاکستانی تقریباً 60 ارب روپے بنتے ہیں، وہ یہاں سے منجمد کیے گئے اور وہ اس کے بعد پاکستان کی حکومت کے حوالہ کیے گئے۔ ادھر پاکستان کی حکومت پہ الزام یہ ہے، جو اس وقت کی حکومت تھی یعنی کہ عمران خان صاحب کی حکومت، ان پہ القادر ٹرسٹ کیس میں الزام یہ ہے کہ انہوں نے وہ رقم پاکستان کے قومی خزانے میں جمع کروانے کی بجائے اس رقم کو اسی پراپرٹی ٹائکن پہ ہونے والے جرمانے میں ایڈجسٹ کیا۔ یہاں ایک اور بات بہت قابل غور ہے کہ پاکستان میں اسی پراپرٹی ٹائکن پہ ایک اور کیس میں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ نے تقریباً 465 ارب روپے 468 ارب روپے کا جرمانہ عائد کیا تھا۔ پاکستان میں تحریک انصاف کی اس حکومت پہ یہ الزام عائد کیا گیا کہ پاکستان کے اس پراپرٹی ٹائکن پہ جو جرمانہ عائد کیا تھا اس میں اس رقم کو ایڈجسٹ کر دیا گیا جو رقم برطانیہ سے پاکستان کو موصول ہوئی، بجائے اس رقم کو قومی خزانے میں جمع کروانے کے۔ اور یہ بھی الزام ہے کہ اسی رقم کے بدلے میں ایک خفیہ معاہدہ کیا گیا، جس معاہدے میں یہ طے پایا کہ ہم آپ کی وہ جو رقم ہے اس کو آپ کے جرمانے میں ایڈجسٹ کروا دیتے ہیں، بدلے میں آپ ہمیں القادر ٹرسٹ کے لیے 458 کنال زمین جو آپ نے ہمیں دی ہے وہ آپ ہمیں دیں گے۔ یہ اس خفیہ معاہدے میں موجودہ حکومت پاکستان کی طرف سے الزام ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان کے موجودہ وفاقی وزیر داخلہ
جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے اس حوالہ سے ایک پریس کانفرنس بھی کی، جس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ چونکہ اس حوالہ سے کرپشن کے مرتکب ہوئے ہیں، لہذا ان پہ نیب میں کیس جو ہے وہ کیا گیا اور ان کو گرفتار کر کے اب شامل تفتیش کیا جائے گا اور اس حوالہ سے جو ہے وہ اس کیس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہاں پہ دو باتیں بہت زیادہ قابل غور ہیں۔ نمبر ایک، کسی بھی کیس میں تفتیش کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ جس بندے پہ الزام ہو پہلے اس بندے کو گرفتار کیا جاتا ہے اور پھر اس بندے سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی تم پہ یہ الزام ہے کہ تم نے ایسے ایسے کیا، کیا تم نے یہ سب کچھ کیا؟ اور اگر وہ بندہ اپنے اگلے لوگ جن کا نام ان کے ساتھ شامل ہے ان کے بارے میں نہ صرف بتائے بلکہ ثابت بھی کرے کہ جی ہاں میں نے یہ چیز یا یہ کام اس بندے کو یوں کہا تھا، پھر اس کے بعد ان لوگوں کو بھی شامل تفتیش کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کیس میں ایسا نہیں ہوا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے اس پراپرٹی ٹائکن کو جن کا وہ پیسہ ہے، جنہوں نے وہ زمین عطیہ کی ہے یا جن کا وہ پیسہ برطانیہ سے آیا ہے، پہلے ان کو شامل تفتیش کر کے نیب ان سے یہ سوال پوچھتی کہ جناب پہلے آپ بتائیے کہ کیا ایسا ہوا ہے؟ کیا پاکستان کے سابق وزیر اعظم جناب عمران احمد خان نیازی صاحب اور ان کی اہلیہ سے آپ کا کوئی خفیہ معاہدہ طے پایا ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ آپ اس رقم کو ادھر ایڈجسٹ کر دیں، بدلے میں آپ کو اتنی زمین القادر ٹرسٹ کے لیے دوں گا؟ اگر وہ نہ صرف مانتے بلکہ اس کو ثابت بھی کرتے کہ جی ہاں ایسے ہوا ہے، اس کے بعد القادر ٹرسٹ کیس کے ان ٹرسٹیز کو شامل تفتیش کرنا بنتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دوسری بہت اہم بات جو قابل ذکر ہے کہ ناظرین کرام، یہ کیس بہت پرانا کیس ہے، لیکن اس کیس کو حکومت وقت نے اب آگے اچھالا اور اب اچھالنے کے بعد اس کیس پہ 1 مئی 2023 کو وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے عمران خان صاحب کے۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ 1 مئی کو یوم مزدور کے سلسلہ میں پاکستان میں عام تعطیل کا اعلان ہوتا ہے۔ اس کے بعد چھٹی والے دن وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کیے گئے۔ اس کے بعد 4 مئی کو عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، مگر ان کی گرفتاری نہیں عمل میں لائی گئی۔ 1 مئی سے 9 مئی کے درمیان 3 دفعہ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے اور لاہور ہائی کورٹ نے واضح طور پہ تمام مقدمات کی تفصیلات مانگی، جن میں عمران احمد خان نیازی صاحب پہ جو مقدمات ہیں ان میں القادر ٹرسٹ کیس کی تفصیل ہی نہیں دی گئی۔ پھر آؤٹ آف دا وے جا کے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عدالت کے اندر، کیونکہ عدالت میں تو جب بھی کوئی شخص یا کوئی فرد داخل ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتا ہے اور وہ انصاف لینے کے لیے آتا ہے۔ اگر عدالت یہ فیصلہ کرے کہ اس کی ضمانت ہوئی یا اس کی ضمانت نہیں ہوئی، اس کے بعد ہی اس کو گرفتار کیا جاتا ہے یا رہا کیا جاتا ہے۔ لیکن جب عمران خان صاحب عدالت کے اندر موجود تھے وہیں پہ ان کو گرفتار کیا گیا، بلکہ انتہائی غلط انداز سے گرفتار کیا گیا۔ اس ڈائری برانچ کے شیشے توڑ دیے گئے، وہاں پہ دھاوا بول دیا گیا اور نہ صرف ان پہ تشدد کیا گیا بلکہ وہاں پہ موجود وکلاء پہ بھی تشدد کیا گیا اور انتہائی برے طریقے سے، انتہائی غلط طریقے سے گرفتار کیا گیا، جس کا بعد میں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت یعنی کہ سپریم کورٹ نے اعتراف بھی کیا اور سپریم کورٹ نے اس کیس میں عمران خان صاحب کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ان کو رہا بھی کیا اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے 16 دن کے لیے اس کیس پہ ان کی ضمانت منظور کر لی۔ آج تک جو پیش رفت ہوئی ہے ہم نے وہ القادر ٹرسٹ کیس کے حوالہ سے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ امید ہے کہ آنے والے چند دنوں میں اس کیس پہ مزید پیش رفت ہوگی، کیونکہ حکومت پاکستان کی عدالت کی طرف سے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے اس کی آئندہ سماعت کی جو تاریخ ہے وہ آئندہ جمعرات رکھی گئی ہے۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ کو پاکستان کے اس ہائی پروفائل کیس القادر ٹرسٹ کیس کی تمام پس منظر اور تفصیلات
سمجھ میں آ چکی ہوں گی۔ اپنی رائے اور تجاویز سے آگاہ کرنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں انسٹاگرام پہ فالو کیجئے، ہم وہاں آپ کی رائے، آپ کی تجاویز اور آپ کی کسی بھی قسم کی تنقید کے لیے ہر وقت منتظر ہیں۔ اللہ کریم پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور پاکستان کو ان حالات سے نکال کے استحکام، سکون، امن عطا فرمائے اور پاکستان سے بے روزگاری، لاقانونیت کا خاتمہ فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔